السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ کراچی شہر میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 240 پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے میدان سج گیا ہے۔ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تیار ہیں، انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے۔ وہاں پر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور گیدرنگز ہو رہی ہیں، وہاں پر جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں وہاں پر، اور کیا صورتحال ہے وہاں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار جناب چودھری تنویر احمد صاحب نے، جو کہ وہاں NA 240 سے GDA کے امیدوار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا چودھری تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور چودھری صاحب یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے علاقے میں؟ صورتحال بڑی مزے کی وہاں پہ ہے، کیونکہ یہ آج ایک ایسا الیکشن ہے جو کراچی کے اندر بڑے عرصے کے بعد دیکھنے والا ہے کہ وہاں پہ ایک جیسے عید کا ماحول نہیں ہوتا، ایسا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ان کے جگہ جگہ آفیسز، الیکشن آفیسز بنے ہوئے ہیں اور بڑا دھوم دھام سے وہاں پہ الیکشن چل رہا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے، وہاں پہ کمپین چلانے کا بھی مزہ آ رہا ہے۔ اچھا، زبردست۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ آپ فرسٹ انٹری ہے آپ کی یا اس سے پہلے بھی آپ پالیٹکس میں رہے ہیں، اور خود کیا کرتے ہیں؟ ذرا اپنا تعارف بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور اپنے ووٹرز کے لیے بھی۔ بالکل جی، یہ میری پہلی ہی جماعت ہے اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، اور میں تقریباً 18-19 سال سے اسی ایک ہی جماعت سے وابستہ ہوں، اور ہمارا جو کاروبار ہے بیسک وہ ماربل کا کاروبار ہے۔ ماربل کی ہماری فیکٹریز ہیں اور یہاں سے ماربل جاتا ہے ہمارا کراچی سے اور پشاور سے، پنجاب میں مختلف شہروں میں۔ صحیح۔ تو آپ کو موقع ملا، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کو یہ موقع ملے گا؟ بالکل جی، محنت کر رہے ہیں، موقع تو ملیں گے اور بھی موقع ملیں گے، آگے اویل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زبردست۔ تو کیا ارادے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں علاقے کے لوگوں کے لیے؟ علاقے کے لوگوں کے لیے جو کرنگی کا علاقہ ہے، لانڈی جو علاقہ ہے، اس کے اندر بڑے ایشوز ہیں۔ یہاں پہ پانی کا جو سب سے بیسک جو مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، لیکن پانی آ رہا ہے، لیکن پانی کو کیا کیا وہاں پہ ہمارے جو جتنی بھی معذرت کے ساتھ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے جو اپنی تنظیمیں ذیلی تنظیمیں بنائی ہیں، تقریباً 100 میں سے 90% سارے چور ہیں۔ اچھا، کوئی پانی بیچ رہا ہے، کوئی گٹکا مافیا اور کوئی اس طرح کی منشیات فروشوں کے پیچھے بھی پولیٹکس ہے، پانی مافیاز ہے جو اس کے پیچھے وہ ہماری ہے جو ہے MKM چائنا ہے، جو بازاری پارٹی جو ٹکے ٹکے کے بک جاتے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ وہ جو ہے وہاں پہ پانی کا بڑا ایشو، اور پرائیویٹ پمپ لگائے ہوئے ہیں، پرائیویٹ پانی کے پمپ لگا کے محلوں میں گلیوں میں پانی بیچ رہے ہیں، ہر گھر سے مہینے کے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ MPs کا کام ہے وہاں پہ۔ جب ہمارے ایسے MPs ہوں گے اور تو پھر اس عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے ہی بولتا، میں نے ہر اپنی جو ہے کارنر میٹنگز بھی بولتا ہوں اور ویسے بھی بولتا ہوں کہ ہم جیتے ہیں یا ہارے مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی لانڈی اور کرنگی کی عوام کی تقدیر بدل کر رہیں گے۔ دیکھیں یہ جو سیٹ ہے NA کی سیٹ، یہ MKM کے جناب محمد علی خان صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے یہ خالی ہوئی، تو MKM کا ذرا یہاں پر تھے MNA، آپ کے لیے تو ایک پوزیشن تو ٹف ہوگی بہرحال۔ بالکل، پوزیشن MKM کی یہ بہت پرانی سیٹ ہے اور شروع سے ہی وہاں پہ MKM جو ہے جیتتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ابھی MKM کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے، کیونکہ ان کے ابھی عوام بھی پہلے ایک خوف کی آپ کو پتہ ہے فضا تھی، اور ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی جگہ جگہ میں نے آپ کو بتایا جیسے عید کا سما ہے، ایسے ہی سما ہے وہاں پہ، تو پہلے والا ماحول نہیں ہے ابھی۔ پہلے جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹ ہار جاتا تھا یا ان کو ڈرایا جاتا تھا، فلیگ نہیں لگا سکتا تھا، اپنی کوئی چیز نہیں لگا سکتا تھا، اپنی فلیکس نہیں لگا سکتا، لیکن اب جو ہے ماحول چینج ہے۔ ساری جماعتیں جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ کارنر میٹنگز بھی کر رہی ہیں، ریلیز بھی نکال رہی ہیں، اور بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا جیسے آپ 17-18 سال سے پالیٹکس میں ہیں وہاں پہ اور کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں ایریا کے لوگوں کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ کیا گنوا سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کچھ اگر آپ نے کام کیا تو؟ بالکل جی، مجھے کرنگی کے اندر اس وقت 3 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے میں ڈیفینس میں تھی میرے پاس تنظیم، لیکن کرنگی میں مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا، 3 سال ہوئے ہیں کرنگی میں، ڈسٹرکٹ کرنگی کا میں پریزیڈنٹ بنا ہوں۔ لیکن اس 3 سال کے اندر جو ہماری ذات سے ہم نے عوام کو فائدے دیے ہیں وہ بہت سارے فائدے ہیں، اگر گننے پہ ہیں تو بہت سارے چھوٹے فائدے، جیسے گٹرز ہیں، گٹر صاف کروانا، اور پھر جو ہے سب سے مین ایشو ہے ایک نالا ہے وہاں پہ نا، ایک نالا ہے وہاں پہ جو مین برساتی نالا ہے۔ جب بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، پھر جب زیادہ پانی آتا ہے وہ نالا فل ہو جاتا ہے،
ان بازاری پارٹی نے اور یہ جو ہماری حکومت سندھ کی پارٹی انہوں نے مل کے پیسے لے کے اور ناصر جم پہ وہ نالا بھی پیک کروا دیا تھا. تو میں نے وہاں پہ بھرپور احتجاج کیا اور اس نالے کو توڑوایا اور وہ نالا کھلوایا وہاں پہ, تاکہ ایکسیویٹر جب وہ صفائی کرنے کے لیے آتا ہے تو جو ہے نا اس کی صفائی ہو سکے. اس کے علاوہ لا تعداد جو ہے کام ہے. ابھی ایک اور مین انشاءاللہ تعالی جو پانی کا جو ایشو ہے اس کے اوپر میں ورک کر رہا ہوں, اور ابھی میں نہیں چاہتا کہ 16 جو ہے 16 گزر جائے, اس کے بعد بھرپور جو ہے اس کے اوپر کارروائی کرواؤں گا میں, کیونکہ یہ پرائیویٹ پمپس جو ہے پرائیویٹ پمپس کو ختم کرواؤں گا, اور جو واٹر بورڈ مافیاز ہے اور یہ پولیٹیشین مافیا, یہ ایم پی ایز, یہ چور ایم پی ایز, ان کا گٹھ جوڑ ہے, ان کا گٹھ جوڑ ختم کروا کے یہ پانی جو ہے لوگوں کے عوام کے گھروں پہ انشاءاللہ پہنچوائیں گے. تو آپ کے خیال میں اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں جو غیر قانونی وہاں کام ہو رہے ہیں تو پھر لائن میں پانی مل جائے گا؟ بالکل لائن میں پانی ملے گا. وہاں پہ لائنیں بیچی جاتی ہیں 20 25 جو بیچارے وہاں پہ بڑے پیسے ہوئے لوگ ہیں, 20,000 ان کی 21,000 سیلری ہے, فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. اب وہ 20,000 روپے کی جو ہے لائن خریدیں گے تو یہ ظلم ہے نا. اور یہی لوگ پانی بیچ رہے ہیں, پانی بھی بیچ رہے ہیں اور لائنیں بھی بیچ رہے ہیں, لائنیں بھی پیسوں سے لینی پڑتی ہیں. آپ کا حلقہ انتخاب کہاں سے کہاں تک؟ میرا حلقہ انتخاب جو ہے کرنگی 2.5 نمبر سے لے کر لانڈی 89 تک ہے. اس میں 16 یوسیز آتی ہیں. اچھا, اور 2.5 ووٹرز PS ہے کتنے ہیں وہاں پہ آپ؟ وہاں پہ 5,29,000 ووٹرز ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنے ووٹر نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ ووٹرز ایک تو جمعرات کا دن ہے, اور ابھی یہ بیچارے جو ہے لگے ہوئے اپلیکیشنیں دینے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ اتوار والے دن سنڈے والے دن یہ چلا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اتنا کام کیا ہے اور شروع سے جیتتے ہوئے ہیں, یہ تو گھر جا کے سو جائیں, عوام تو ان کو ووٹ دے دی تو جیت جائیں گے. لیکن پریشان یہ بھی ہیں, اب یہ سنڈے والے دن کے لیے انہوں نے اپلیکیشن لگائی ہے کہ سنڈے والے دن جو ہے نا پولنگ کروائی جائے. پولنگ انشاءاللہ تعالی ہم نے ریجیکٹ کروا دی ہے, اور اس دن ہم نے الیکشن کمیشن کا جو میٹنگز تھی انہوں نے کہا ہے کہ پولنگ جمعرات کو ہی ہوگی, آگے دیکھتے اب کیا ہوتا ہے. ورکنگ ڈے کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لو ٹرن آؤٹ رہے گا؟ بالکل کم, بہت کم رہے گا ٹرن آؤٹ. ویسے بھی کم رہے, ضمنی انتخابات ہے, تو میرے خیال میں جیتنے والے کو میرا 20 سے 25,000 22,000 ووٹوں کی جو ہے نا وہ اتنے میں ہی جیت ہو جائے گی. تو یہ جو علاقہ ہے این اے کا دائرہ حلقہ بڑا ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو کن کن پاکٹس میں حمایت حاصل ہے؟ آپ کے ووٹرز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں ہیں؟ اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ برادریز بھی ہیں, وہاں پہ کچھ کمیونٹیز بھی ہیں, کیا ان کی بھی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ بالکل جی, وہاں پہ برادریوں کا ایک بڑا وہاں پہ ہے, لیکن برادریاں بھی بڑی تنگ آ گئی ہیں, کیونکہ جب بھی یہ لوگ آئے انہوں نے لالی پاپ دیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا برادریز کو, کوئی کام نہیں ہوا. آپ وہاں پہ آئے, روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں, یہ بازاری پارٹی جو ہے ان کے جو اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے جو فوت ہو گئے ہیں, ہمارے ایم این اے جو تھے ڈپٹی اقبال صاحب, جب وہ زندہ تھے تو کوئی فنڈ نہیں آیا, کوئی ایک گلی نہیں بنی, کوئی ایک روڈ نہیں بنا. اب جب وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں اور ضمنی الیکشن ہے وہاں پہ, تو ابھی جو کروڑوں ارب روپے کا فنڈ انہوں نے اتار دیا وہاں پہ. آپ ابھی دیکھیں جو منع ہوتا ہے الیکشن کمیشن کیمپین میں جانے کے بعد تو آپ کوئی کام نہیں کرا سکتے, تو سب کام ہو رہے ہیں, گلیاں بن رہی ہیں, روڈ بن رہے ہیں, ڈیلی بن رہے ہیں. اور جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں کمپلین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ان کے وہ پرانے ہیں, وہ پرانا ان کا بنا ہوا ہے, اور یہ پہلے کے ان کے آرڈر آئے ہوئے ہیں. تو پہلے تو کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھا, پہلے تو نہیں آئے, ابھی آنے تھے. تو ان یہ کرمنل دماغ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے ابھی جو فنڈ سارے لے کر آ گئے یہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبداری سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا تو ڈی آر او کیسے چینج ہوتا؟ جو پہلا ڈی آر او تھا وہ بالکل صحیح کام کر رہا تھا, اور اس نے سب کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی. ہو سکتا ہے وہ آپ کو لگ رہا ہو کہ صحیح کام کر رہا ہو, دوسروں کے لیے صحیح نہ ہو. بالکل صحیح تو نہیں, دیکھیں سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے نا, تو سب کے لیے برابری پہ تھا. وہ جو ہے پینافلیکس سے الاؤڈ نہیں ہے, اس نے ٹرک بھرے اور پینافلیکس سے اتروا دی سب کی, تو مطلب ان کو وہ چیز چپ گئی. تو اب جو ہے انہوں نے اپلیکیشن دے کے اس کو ڈی آر او کو چینج کروایا, تو یہ دھاندلی ہے. ڈپٹی کمشنر ڈی سی چینج نہیں ہو سکتا. جب بھی ایک الیکشن کہاں پہ جہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو جائے تو وہاں پہ کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے, تو ڈی سی بھی چینج ہو گیا. اچھا, تو اس کے خلاف پھر آپ نے کوئی نہیں کہا الیکشن کمیشن کو؟ بالکل کہا ہے, الیکشن کمیشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کل بھی میں نے اپلیکیشن لگائی ہے کہ آپ جو ہے جو ڈی ایم او صاحب ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو ہے, ان کو میں نے کل اپلیکیشن لگائی ہے کہ یہاں پہ جو گولا گنڈا بن گیا ہے یہاں پہ, اب ان کو تو دیکھیں نا, اتنی بڑے جو انہوں نے فلیکسیں لگا دی ہیں. آپ ہم لگائے تو ہمیں نوٹسز ہیں بھائی, ہماری ساری چیزیں نوٹس ہمارے لیے تھوڑی ہیں, ان کے لیے بھی تو ہے نا. تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی, انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ کو کیا نوٹس ملا؟ مجھے جو ہے انوگریشن, میں نے اپنا آفس پارٹی آفس, حالانکہ میں ڈسٹرکٹ کا صدر بھی ہوں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا,
ہم کوئی نئے نہیں آئے. جیسے یہ ابھی آفس کھول رہے ہیں الیکشن کے, ہم تو پرانے, ہمارے تو ماشاء اللہ آفس جگہ جگہ ہر یو سی میں کھلے ہوئے ہیں. تو ایک نئی یو سی تھی 26, اس کو آفس کا افتتاح تھا, تو میں نے وہ افتتاح کیا, انہوں نے مجھے بھی نوٹس دے دیا کہ آپ افتتاح بھی نہیں کر سکتے. آپ نے میں خلاف ورزی کی آپ نے. یہ میں نے اپنے آفس کھولا ہے, اس کے جو ہے انوگریشن کی اس کی خلاف ورزی ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں انہیں انوگریشن کر رہے ہیں, وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے بس. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اب ان کو اپلیکیشن نہیں ہوتا. یہ بتائیے کہ جی ڈی اے قیادت کی طرف سے کیا نوشن ہے, اور کیا اور لوگوں کے ساتھ یا کوئی اور بھی آپ کی حمایت کرنے جا رہے ہیں, کوئی گروپ بات بالکل جی, پی ٹی آئی ہماری اتحادی بھی ہے, اور جی ڈی اے پی ٹی آئی کے ساتھ آخری وقت تک کھڑی رہی ہے. ایک واحد تنظیم تھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, جو عمران خان صاحب نے خود بولا, جو ہمارے ساتھ آخری وقت تک کھڑے. تو ابھی بات چل رہی ہے ہمارے بڑوں کی, سردار عبدالرحیم صاحب جو ہمارے سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں, ان کی بات چل رہی ہے. اللہ کرے گا کل انشاءاللہ تعالی نیوز ملے گی کچھ نہ کچھ. اچھا, تو اس پر بھی اتنا سوچنے میں ٹائم لگا رہے ہیں؟ نہیں, وہ سوچنے میں ٹائم نہیں لگا رہے, وہ تھے نہیں یہاں پہ. ان کے جو سندھ کے صدر ہیں علی زیدی صاحب, وہ نہیں تھے. حلیم عادل شیخ صاحب نہیں تھے, وہ اسلام آباد تھے, وہاں پہ پشاور میں میٹنگز میں گئے ہوئے تھے. تو وہ آج آئے, میرے خیال کل آئے, کل تو ان سے بات چیت ہوئی, کل ان کی میٹنگ ہے. تو آپ اگر پرائرٹی بنائیں تو وہاں علاقے کے, آپ کے حلقے کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ سب سے جو وہاں کا مین ایشو ہے نا, پانی ہے. پانی عوام کو نہیں مل رہا. پانی ہمارے پولیٹیشنوں نے چوری کیا ہوا ہے, اور انڈسٹری کو بیچا جا رہا ہے, بڑی بڑی فیکٹریز کو دیا جا رہا ہے, اور جس علاقے کے اندر ان کو مہینہ مل رہا ہے گھروں پہ, ان کو دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم جیتے یا ہارے, یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور سیکنڈ نمبر پہ پانی کے علاوہ؟ پانی کے علاوہ وہاں پہ جو مین ایشو ہے, یہ گٹر کا بڑا ایشو ہے. جگہ جگہ جو ہے کچرا ہے. اب وہ سندھ سالٹ ویسٹ کو دیا ہے انہوں نے, پہلے جو ہے 10-15 دن تو وہ انہوں نے بڑی پھرتیاں دکھائی ہیں, اور اس کے بعد ابھی جو ہے ان کا بھی حال بھی ایسا ہی ہے, وہ غائب ہو گئے پھر اس کے بعد. پھر اب غائب ہو گئے. وہ سندھ حکومت نے بولا جی ہمارا یہ لے آئے, بڑا لے آئے, ابھی وہ غائب ہو گئے. اچھا, رائٹ. تو سیکنڈ آپ جو ہے صفائی ستھرائی پہ توجہ دیں گے, اور تھرڈ پرائرٹی کیا ہوگی؟ یہ دو چیزیں بیسک, یہی دو چیزیں مین, یہ چیزیں. انفراسٹرکچر کی اب کیا صورت ہے؟ ہمارے سڑکیں وڑکیں تو وہاں بہت ٹائم پہلے میں گیا تھا تو بہت خراب تھی. اب بہت, میں کہہ رہا ہوں سڑکیں بہت خراب ہیں. ابھی انہوں نے کیا کیا, گلیوں میں محلوں میں جو ہے پیور بلاکنگ اور یہ وہ ڈرامہ کرنے کے لیے یہ شروع کر دیا, صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو. تو مین روڈ ڈالے نا, اب مین روڈ نہیں ڈال رہے, گلیاں ڈال رہے تاکہ وہاں پہ لوگ دیکھیں جی ایم کے بڑا کام کر رہی ہے. اللہ ہی حافظ ہے ان کا. آپ ویسے خود کو اگر کمپیریزن کریں اپنا دیگر کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا ایڈوانٹیج حاصل ہے؟ بالکل جی, ایڈوانٹیج حاصل یہ ہے کہ باقی سارے بوڑھے کام کر نہیں سکتے, اور باہر سے آئے ہوئے ہیں. جیسے مجھے کہہ رہے ہیں جی میں پنجاب کا چودھری ہوں, پنجاب سے. ابھی میں نے کل میں ایک جو ہے پانی چور ایم پی ہے PS 96 کا, MKM چائنا کا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں پنجاب سے آیا ہوں, اور میں پنجابی ہوں, اور پنجاب کا جو ہے چودھری یہاں پہ مسلط کر دیا ہے, اور ہم مہاجر ہیں, یہ مہاجر نہیں ہیں. تو مہاجر تو ہم بھی ہیں, ہم بھی تو مائیگریٹ کر کے ہیں. لدھیانہ سے ہمارا تعلق ہے, ہم تو پیدل چل کر آئے ہیں وہاں سے, ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہاں پہ پیدل چل کر آئے ہیں. تو یہ سب سے بڑے مہاجرین تو ہم ہیں, ان سے بڑے مہاجرین ہم ہیں. تو یہ تعصب بازی کے اوپر آگے ہیں, وہی فرقے کے اوپر, تعصب بازی کے اوپر پھیلانا. اب یہی ان کا آخری جو ہے نا وہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بلدیاتی الیکشن میں ان کا یہ بھی چکر ختم ہو جائے گا. تو اس پروپیگنڈے کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے عوام سے؟ بالکل, میں عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کا خون چوس لیا ہے. اچھا, سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مان لیا جی ہم غیر باہر, میں ان کی بات کو بڑا کر دیتا ہوں. کورنگی کے اندر جو ڈسپینسریز ہیں وہاں پہ کوئی چانڈیو لگا ہوا ہے, کوئی رند لگا ہوا ہے, کوئی بلوچ لگا ہوا ہے, کوئی پنجاب کا چودھری لگا ہوا ہے. وہ انہی کے لوگ ہیں نا. ڈسپینسریاں تباہ کر دی ہیں ان لوگوں نے, ان کو جو ہے یونٹوں میں, سیکٹروں میں رکھا ہوا ہے, وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. وہاں پہ جو پارکس ہیں, پارک سے جو مالی ہیں, آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پارک کا مالی جو ہے وہ جگیرانی ہے, وہاں پہ وڈیرا ہے, چودھری ہے, وہ انہی کے لوگ ہیں. وہ پارک سارے تباہ کر دیے ہیں. جو پارکس ویسے میدان تھے کھیلو گے, ان کو جو ہے چائنا کٹنگ میں تبدیل کر دیے ان لوگوں نے. اب جس پہ جہاں پہ سکولز دیکھ لیں, سکولز پہ ٹیچر جو ہیں کیا وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں؟ وہ بھی انہی کے لوگ ہیں, یہیں کے ہی لوگ ہیں, مقامی لوگ ہیں ان کے, جو ان کے حلف یافتہ ہیں. تو انہوں نے تباہ کیا ہے. ڈسپینسریز انہوں نے تباہ کر دی, گراؤنڈز انہوں نے تباہ کر دیے, پارکس انہوں نے تباہ کر دیے, سکول انہوں نے تباہ کر دیے. تو یہ کہتے ہیں غیر مقامی اور یہ تعصب بازی والی باتیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ نوجوان امیدوار ہیں, آپ آخری لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ اور ابھی تک آپ نے نوجوانوں کی کوئی بات نہیں کی ویسے.
نوجوانوں کا ابھی میں نے نوجوانوں کے لیے بڑا ایک یوتھ کا جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہے وہاں پہ سارے جو میں پینلز بنا رہا ہوں ٹوٹل نوجوانوں کو کینڈیڈیٹس لے کر آیا ہوں میں, چیئرمین, وائس چیئرمین, جنرل کونسلر, سب چیئرمین ہیں. ابھی میں سب کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ابھی نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا اور ان کے تعصبانہ جو بکواس کرتے ہیں ان سے جان چھڑانی پڑے گی, ان کی باتوں میں نہ آئے. یہ بازاری پارٹی ہے اور یہ اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کر کے ووٹ لیتے ہیں. اب ان سے جان چھڑوائیں, وقت آ گیا ان سے جان چھڑوانے کا. بہت شکریہ آپ کا. تو تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے صحت کے شعبے کے حوالے سے. پاکستان میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے, اور اس سے قبل عمران خان کی حکومت میں پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, اور اس کے بعد مختلف انٹری لیول کے ٹیسٹ بھی اناؤنس کیے گئے تھے. اس پر ڈاکٹرز نے ملک بھر میں احتجاج کیا تھا. سندھ میں بھی یہاں احتجاج ہوا تھا. کراچی میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی طرف سے بھرپور احتجاج ہوا تھا, اور انہوں نے اپنا احتجاج رجسٹر کروایا تھا. ان کا مطالبہ یہی تھا کہ پی ایم ڈی سی کو بحال کیا جائے. اب جب پی ایم ڈی سی بحال ہو چکی ہے تو اس سے شعبہ صحت میں جو لوگ ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹرز ہیں, ان میں خوشی کی لہر پائی جاتی ہے. انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے اپنے مختلف بیانات اور سوشل میڈیا پر. اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب نے, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن سندھ کے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محبوب صاحب. اور ان کے ساتھ ایک اور ینگ ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر ارسلان سمرو صاحب, حیدرآباد سے جن کا تعلق ہے. انہوں نے بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ارسلان صاحب. تو ڈاکٹر محبوب صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے. جی, پہلی بات یہ کہ شکریہ آپ نے. پہلی بات یہ کہ میں اپنے تمام ینگ ڈاکٹرز کو, فارن گریجویٹس کو اور تمام پر پاکستان کے ینگ ڈاکٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جو ان کی جو اکتوبر 2019 سے جو اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی تھی پی ایم سی کے اگینسٹ, جو آج جا کے وہ کامیاب ہوئی, جس میں ہم اپنے جو تمام جو پولیٹیکل تنظیمیں تھیں جیسے پاپلر پیپلز پارٹی, اپنا نون لیگ, انہوں نے ایک بڑا ایک اچھا رول ادا کیا. ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو مسئلے حل کیے, کیونکہ ہمارا بیسیکلی کسی پولیٹیکل تنظیم کو فیور کرنا نہیں ہے. جو پولیٹیکل تنظیم ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کو سپورٹ کرے گی, ان کے لیے بہتر پالیسی لائے گی, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. بیسیکلی اس میں جو پی ایم ڈی سی کو ریسٹور کرنے میں ہمارے جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے. اس میں چیز میں جو ہمارے پورے پاکستان کی جو وائی ڈی ایسوسیشن تھی, بیسیکلی کے پی کے پنجاب, جنہوں نے وہاں بڑی تحریکیں چلائی. اس تحریکوں میں 2019 سے کورٹ میں بھی گئے, ہم روڈوں میں بھی آئے. ہمارے ڈاکٹر جو کے پی کے اسلام آباد کے فارن گریجویٹس ینگ ڈاکٹرز جیلوں میں بھی گئے. یہ تحریک چلتی رہی اور یہ کارواں چلتا رہا. ماشاءاللہ آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی, ڈاکٹر کمیونٹی ہے, جو ہماری دوسرے جو مائیں بہنیں آئیں گی فیوچر میں یا جو بھی ہیں, ان کے لیے ایک بڑی آسانی, خوشی کی لہر ہے. ڈاکٹر ارسلان صاحب, یہ بتائیے کہ پی ایم سی کے ہونے سے, جب پی ایم ڈی سی نہیں تھی, ختم کر دی گئی تھی, تو اس وقت کیا مشکلات تھیں ینگ ڈاکٹرز؟ دیکھیں, پی ایم سی کے ہونے سے جو پورے ہمارے ملک کے ہیلتھ سیکٹر میں ایک اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی, وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے یکدم ایک نئی پالیسی اس ملک میں انٹروڈیوس کروا دی. یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم جی ایم سی, برٹش جو کاؤنسل ہے, میڈیکل کاؤنسل ہے, اس کے طرز پر ہم لوگ پاکستان میں میڈیکل پروفیشن میں ہم چینجز لائیں, جو کہ بہت خوش آئند ہیں, بالکل ہونے بھی چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو پہلے گراؤنڈ ورک اپ یا گراؤنڈ آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے. انہوں نے یکدم ایک ہماری گراؤنڈ ریئلٹی جہاں پہ آپ کے ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز کے سیٹ اپس اس لیول کے ہیں ہی نہیں, آپ کی میڈیکل ایجوکیشن, پوسٹ گریجویشن وغیرہ اور آپ کے ہاؤس جاب کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس لیول پہ ہیں ہی نہیں. تو انہوں نے فوراً اس قسم کے آئین یا اس قسم کی شکیں ڈال کے اس ایکٹ کو میڈیکل پروفیشن کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے کافی مشکلات آئیں. مشکلات میں کیا, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ان لوگوں نے کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ اپنی مرضی سے آپ اپنی سلیبس بھی بنائیں اور اپنی مرضی سے آپ فیس اسٹرکچر کو نان کیٹیگوریکلی, کوئی بھی آپ نے کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالج کھولا ہوا ہے یا میں نے کھولا ہوا ہے, میں اپنی فیس مقرر کروں گا, آپ اپنی فیس مقرر کریں گے. یہ چیز بہت غلط ہے. اسٹینڈرڈائزیشن نہیں تھی بالکل. ہاں, بالکل بھی نہیں تھی. اس کے علاوہ انہوں اس وقت بھی پی ایم سی کی وجہ سے دیکھیں, ایک 40-50 سال سے پی ایم ڈی سی ایک اسٹیبلش ادارہ تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت کے پی ایم سی سے بہت بہتر تھا یا ابھی والا پی ایم ڈی سی سے بہت بہتر کام کرے گا. ہم لوگوں کی اس وقت بھی پی ایم ڈی سی کو کچھ سجیشنز ہیں جو ہم میڈیا کے تھرو اور آفیشیل اپنے پریس ریلیز کے تھرو ان کو دیں گے, ان تک پہنچائیں گے. ہم لوگ بالکل پی ایم سی کے اس لیے خلاف نہیں تھے کہ
کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے یا ان کے جو کولیگس وہ لوگ اس کو لائے, لیکن ان لوگوں کو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, پیما اور بھی کافی ہماری ایسوسیشن ہیں جو پازیٹیولی نان پولیٹیکلی کام کر رہی ہیں, ان لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سوچتے ہوئے ہم لوگوں سے ڈبیٹ کر کے ڈسکس کر کے وہ پوائنٹ آگے لاتے. انہوں نے پھر NLE شاید کوئی بہتر چیز آ جاتی. ہاں, انہوں نے پھر ایک NLE نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن انٹروڈیوس کیا, جو 1-1.5 سال تک تو ہم لوگوں نے اس کو تھرو بائیکاٹس اور مختلف سوشل میڈیا کیمپیننگ ہم نے اس کو لاگو نہیں ہونے دیا, لیکن 1 یا 2 پھر بھی PTI کی حکومت میں PMC نے 2 NLE آئی تھنک کنڈکٹ کیے. NLE کیا ہے کہ میں اگر میرا بیٹا ہے یا میں خود ہوں اور میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے والدین چاہیں گے کہ میں نے MBBS یا ڈینٹل سرجری کی جب میں نے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے تو میں ہاؤس جاب میں جاؤں گا تو مجھے گورنمنٹ یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ مجھے کچھ نہ کچھ اسٹیپینڈ دے گی تاکہ میں اپنے والدین کو یا میری اگر فیملی ہے میں ان کو سپورٹ کر سکوں. تب تک بچہ جس کے اوپر آپ اگر گورنمنٹ میں اگر آپ نے 1.5-2 لاکھ روپے فیس بھری ہے, اگر وہ پرائیویٹ بھرا 60 سے 70 لاکھ روپے اس وقت فیس ہے میڈیکل یا ڈینٹل گریجویٹ بننے کے لیے, وہ تب تک ہاؤس جاب بھی نہیں کر سکتا جب تک اس نے NLE پاس نہیں کی ہوئی. NLE پاس کرنے کے لیے پھر PMC آپ سے الگ 20-25 ہزار روپے لے رہا ہے. پھر ہمارے ملک میں ایک تو ایک ہوا کریٹ ہوئی ہوئی ہر چیز کی کہ NLE میں ہمارے دوست بھی اس میں کافی شامل ہیں اور رہے ہیں, انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹس کھول دیے NLE کے کہ بھائی میں NLE کی تیاری الگ کروا رہا ہوں, 50,000 روپے دو, میں آپ کو NLE کی تیاری الگ کرواؤں گا. تو یہ چیز ایک ایکسٹرا برڈن ہے اس بچے کے اوپر. یہ چیز تھی. فیکلٹی یونیورسٹیز کی پوری نہیں ہے, ان کو آپ لوگ جو ہے نا اسپیشلی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ان کو آپ رجسٹریشنز دے رہے ہو, مطلب کہ نا 2-2 3-3 کمروں کی بلڈنگس ہیں, اس میں آپ لوگوں نے میڈیکل کالج کھولے ہوئے ہیں. اس قسم کی چیزیں ہم لوگ ابھی بھی PMDC میں اس کافی شکیں ہیں جو امینڈ ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو خوش آئند کہتے ہیں اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت دونوں شامل ہیں. انہوں نے ہمارے گریونسز سنے اور ہمارے گریونسز کو ایڈریس کیا. محبوب صاحب, تو یہ بتائیے کہ جب PMC کے خلاف آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے تو اس وقت آپ لوگ اپوزیشن کے پاس بھی تو گئے تھے نا, ان سے بھی آپ نے بات کی؟ اس طرح 2019 سے ہمارے تمام سینیٹرز, کیونکہ یہ پارٹیاں اس تک اپوزیشن میں تھی, بالکل چل رہی تھی, جو کافی لوگ ہمیں یہ صلاح مشورے بھی دے رہے تھے, کچھ سپورٹ بھی کر رہے تھے. ابھی جیسے پریکٹیکلی ابھی ان کی گورنمنٹ آ گئی تو انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. پہلے ہی اٹھتے انہوں نے یہی کام کیا. اب جیسے ڈاکٹر سلام نے بولا کہ اب PTI کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی, ابھی بھی کافی چیزیں اس سے مسہیپس ہیں, ان کو امپروو کرنا پڑے گا. جو NLE یا PMC میں بھی تھا, دوبارہ جو پرائیویٹائزیشن, جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز بنائے جا رہے ہیں, ان کو آپ ریگولر پالیسی کے تھرو لائیں, ان کے فکس فیسیں رکھیں. ایک اتنے میڈیکل کالجز پرائیویٹ بن گئے, پرائیویٹ مافیا کو یہ بھی پروموٹ کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے تھے. تو یہ بتائیے فیسوں کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی تھا نا, لمٹ کرنے کا, ہر چیز کے آرڈر نکلے ہوئے ہیں, اس پہ گورنمنٹ پوری امپلیفائی نہیں کرتی. یہ پوری 4 سے 5 لاکھ فیس فکس ہیں. اب آغا خان کا الگ رول ہے تو علاقہ نیشنل کا الگ ہے. تو ڈسٹرکٹ میں جو میڈیکل مافیا جو بیٹھی ہوئی ہے, جو ہمارے سینئرز نے مافیا بنا کے میڈیکل کالجز کھولے ہوئے ہیں, بزنس مین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, پولیٹیکل انفلوئنس, اس چیز کو بڑھایا جا رہا ہے. اس چیز کو دائرے میں لائیں. جیسے ابھی PMC کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کی 1-2 چیزیں اچھی بھی ہیں, ان کو ہم PMDC کو ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو فالو کریں. جیسے پوری آن لائن رجسٹریشن تھی, چاہے ینگ ڈاکٹر ہو, PG ہو, HO ہو یا فیکلٹی ہو, تو تھرو آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے. اسی چیزیں کو فیسیلیٹ کیا جائے. جیسے ابھی ان کو PMDC میں یہ چاہیے کہ جو بھی انہوں نے یہ جو بل پاس کرنے جا رہے ہیں, اس میں انہوں نے ان کو تمام پروونسز کے ایک ممبر, بورڈ ممبر یونیورسٹیوں کے VCs کو رکھنا چاہیے. اسٹیک ہولڈر جیسے YDA ہے, اب ان کو اعتماد میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم پالیسیز کو امپروو کریں. اس پالیسیز میں جیسے ڈاکٹروں کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ ڈاکٹروں کو بھی رکھیں نا, بزنس مینوں کو امپروو نہ کریں. رائٹ. تو اور اس کے علاوہ کیا سجیشن ہوں گی آپ کی PMDC کے لیے؟ اور PMDC کے لیے یہ امینڈمنٹس مزید ہونے چاہیے. امینڈمنٹ یہ کہ پہلے یہ فیکلٹی کو اور ینگ ڈاکٹرز کی ان کو پالیسیز کو پروموٹ کریں اور پرائیویٹائزیشن کو تھوڑا ڈاؤن کریں, اور جیسے گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو پروموٹ کر کے, اور ڈسٹرکٹ پروونس وائز کو پالیسیز کو ایزی بنانا چاہیے. جیسے PMC NLE تھی نا, تو جیسے MD کے ٹیسٹ ہو رہی تھی تو تمام MD کے ٹیسٹ بھی ابھی وڈرا ہو گیا ہوا تھا جو نہیں, وہ اس پہ تو اس سال جو ایڈمیشن ہوئی ہیں MD کیٹ پہ ہوئی ہیں. اس میں کیا ہوا تھا, سلیبس کا ایشو تھا. سلیبس تھا پنجاب کا, اب سندھ کا الگ ہے, KP کا الگ ہے, بلوچستان کا الگ پڑھایا جاتا ہے. اچانک ایگزام ہوتا ہے 40 ڈیز میں, تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اپ کمنگ جو اتنا پڑھ کے آگے آتے وہ تو اسٹریس کا شکار ہو رہے تھے, ان کے لیے کوئی پراپر سلیبس نہیں تھا. یہ انہوں نے جلدی ایکشن لے لیا PMC والوں نے, جو عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ یہ غلط تھے. ان کو بیٹ سمجھ کے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرانا تھا بغیر بل کے. انہوں نے بغیر بل کے ایک اندھا قانون لا دیا, کافی چیزوں کو نقصان ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک سجیشن ڈاکٹر محبوب نے بالکل بجا فرمایا, لیکن
پچھلی حکومت میں کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ بھائی باہر جو ہے نا جابس کے یا نوکریوں کے مواقع بڑھائے گئے. تو اس پہ کافی جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے اپنی واہ واہ بھی کروائی, اور ہم لوگ نے بھی شروع میں سوچا کہ اچھی بات ہے کہ بھائی یہاں کے ڈاکٹرز باہر جا کے کام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک سے. آپ کے جو لڑکے یا لڑکیاں, آپ کے جو بچے ہیں اس ملک کے, جس کے اوپر آپ کی جو کریم ہے, جو آپ کے پورے ملک کا فیوچر ہے, وہ یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا. پی ایم ڈی سی کو ایسی اسٹریم لائن پالیسی لانی پڑیں گی کہ وہ اسٹوڈنٹ سے لے کے ہاؤس جاب, اور جیسے ہی بچہ پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے ان لوگوں کو فوراً اپنی اپنی جگہ پر, مطلب نا ان کی صحیح جگہ پہ ان کا رکھا جائے. نہیں تو اس وقت جتنی انفلیشن ہمارے ملک میں ہے اور جس قسم کا باہر فائنینشیل ٹرمول آیا ہوا ہے, اور اس کا افیکٹ ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے. جاب لیسنس پہلے ہوتی تھی انجینئرنگ سائٹ پہ, اے سی سی ایس میں یا بی بی ایس والے لڑکے لڑکیاں پریشان ہوتے تھے. اس وقت میڈیکل اور ڈینٹسٹری میں بھی اتنی جاب لیسنس ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر میرے پاس جاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے بولنا بند کر دیں گے. میرے اپنے کولیگ جو میری بیچ ہے 2014 کی, اس میں سے ہم لوگ 6 یا 7 لڑکے لڑکیاں ہوں گے جن کے پاس جاب ہے, باقی سب جاب لیس ہیں. اور پرائیویٹ کالجز میں وہ کام کر رہے ہیں جن کے 6-7 سال ایکسپیرینس ہے, انہیں سیلری دے رہے ہیں 30,000 35,000. آپ مجھے بتائیں آج کل کے جس اس ایشو پہ کوئی بات نہیں کرتا. بہت لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہم لوگ بولیں گے تو پرائیویٹ مافیا ہمارے خلاف آ جائے گا. دیکھیں میں کسی پرائیویٹ ایسوسیشن یا پرائیویٹ کالج کے خلاف نہیں ہوں, وہ بھی ہمارا حصہ ہے, ہم ان کا حصہ ہیں. لیکن ان کے جو اونرز ہیں اور ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان سے ہماری ریکویسٹ ہے ایز اے ایسوسیشن اور ایز این ہمبل ہیومن بینگ کہ آپ اپنے بچے کو جس نے 4-5 سال ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کی, اس کو آپ 30 یا 35 ہزار میں کام کروائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کروائیں گے. اس وقت ہمارے کولیگ جن کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس 2 سال کا ایکسپیرینس بات نہیں کر رہا, اس سے زیادہ تنخواہ ہوگی, بالکل ہوگی. آپ 35 ہزار روپے میں آپ لوگوں نے لیکچر ہائر کر رہے ہو, اور آپ کی فیسز ہیں 10-12-13 لاکھ روپے. تو یہ زیادتی ہے. میرا شکوہ نہیں ہے کالجز سے, لیکن میری سجیشن ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی ہمیں ایز اے ایسوسیشن, بالکل دیکھیں ہمارے سینئرز ہیں وہ مسئلیت کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مسئلہ یہ کہ ابھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. آج ہماری ہیلتھ سیکرٹری کی جو ہمارے میٹنگ ہوئی تھی, جو ہمارے جو جے سی کا چارٹر ڈیمانڈ تھا, اس میں آج ہمارے ڈپٹی سیکرٹری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. کافی پروپوزل ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ ڈاکٹر ارسلان اسی لیے شکایت کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک ڈاکٹر پڑھ کے آتا ہے, آپ پرائیویٹ میں اپنے ڈاکٹرز کو جو امپلائز کر کے رکھتے ہیں کی سیلریز نہیں ہیں, ان کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے. ان کے پرائیویٹ مافیا اگر اتنا آپ اتنا ارن کر رہے ہو تو وہاں جس کے تھرو آپ ارن کر رہے ہو ان کو تو آپ ریسپیکٹ دو, ان کو تھوڑا سیلریز پیکیجز تو کم سے کم امپرومنٹ تو. اب جو ڈینٹسٹری ہے یا بھی ینگ ڈاکٹرز جو ہمارے جو کافی سیٹیں جو امپٹی, آج میں سیکرٹری کو بولا ہے ہم نے میٹنگ میں کہ پیریفری سے بی ایچ یو ڈسٹرکٹ لیول تک یہ تمام اسپیشلسٹ ہائر کریں, ان کے سیلری پیکیجز بڑھائیں, مہنگائی کے حوالے سے فیکلٹی کے حوالے سے سیلریز بڑھائیں تاکہ یہ لوگ کام کریں. آپ اپنے کریم کو ڈیمورلائز کر رہے ہو تو کسے کام چلے گا؟ اب دیکھتے ہیں ہمارے جو محکمہ صحت ہے کس طرح چیز کو آگے لیتا ہے. رائٹ, تو اب یہ مینلی تو پی ایم ڈی سی کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے کہ یہ چلیں اس کی بحالی جو ہے وہ اس کو آپ خوشائند قرار دے رہے ہیں اس میں. تو اب جو نیکسٹ ہے, ویسے اس کے علاوہ بھی پاکستان میں میڈیکل ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے مزید آپ لوگوں کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ ہمارے یہ سجیشنز ہیں کہ جیسے میں نے پہلے ہی بولا, پی ایم ڈی سی جو ابھی جو دوبارہ بحال ہوا جس میں پہلے کافی مسہب تھے, کچھ مسٹیکس بھی تھی, کچھ اسٹافوں کی کوئی فیورزم کے حوالے سے چلتا ہے. اس کو پالیسیاں بنائیں جس میں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں. پروویژنل لیول پہ میڈیکل ایجوکیشن اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس وی سی بیٹھے ہوئے, پروفیسرز بیٹھے ہوئے, ینگ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے, ان کو بٹھا کے پالیسیاں بنائیں جو کسی طرح ہمارے جو ماضی جو ہمارا جو ابھی اپ کمنگ جنریشن آ رہی ہے ان کو آپ اور اتنا آسان کریں تاکہ کوئی پریشان نہ ہو, پالیسی کو ایزی کریں. اس پہ میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا. ہم لوگ نے ہر لیول پہ بات بھی کی ہے. ہمارے ملک میں اور دنیا میں باہر بھی کافی ملکوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے, لیکن اب وہ ان چیزوں کو ابھی وہ obsolete ہو چکی ہیں. وہ لوگ اس لیے امپروو کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے اسٹیک ہولڈرز آپ کی پالیسی میٹرز کو فائنلائز کرنے میں, ان کو بنانے میں شامل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے جا کے بٹھاؤ سیکرٹری یا منسٹر کے سامنے اور میں انہیں جو بل پیش کر رہا ہے میری باتیں مانو, نہیں. ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اگر میں اس ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی ہوں تو میں جب تک اپنے ہاؤس آفسر یا پی جی یا اگر آپ کے میڈیا ہاؤس چلا رہے ہیں, آپ اپنے اسٹاف سے ٹچ میں نہیں آئیں گے, ان کے مسائل نہیں سنیں گے, تو آپ پالیسی آپ کا یہ میڈیا چینل نہیں چل سکتا, نہ میرا ڈپارٹمنٹ یا ہاسپٹل چلے گا. ہم لوگ یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, نہ ہم لوگ کسی سے پیسہ لیتے ہیں, نہ کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ دیا جائے گا. ہم لوگ کی یہ ڈیمانڈ ہے اور ہم لوگوں کی یہ ریکویسٹ بھی ہے پاکستان کے ہر آفیشیل ادارے سے, جس میں میڈیا بھی شامل ہے, آپ کی جوڈیشری بھی شامل ہے, آپ کے ہیلتھ کے آفیشیل بھی شامل ہیں.
کہ ہم لوگوں کے پورے پاکستان لیول پہ، پروونشل اور پاکستان لیول پہ 2-3 نمائندگان لے لیں جو کہ میچور ہوں، جن کی 10 سال کی پیچھے تاریخ ہسٹری ہو کہ بھائی انہوں نے کام کیا ڈاکٹرس کے لیے، نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا لیں. ہم لوگ آپ کو اپنی سجیشنز دیں گے کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے، محبوب کو پتا ہے کہ بھائی گراؤنڈ میں سویپر سے لے کے وارڈ بوائے تک یا پیشنٹس کو کیا مسائل ہیں. ہم لوگ آپ کو اپنی سجیشن انپٹ کرتے ہیں، اس میں مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، پھر اسٹیپ وائز آپ ان سجیشن کو اوپر لے کے جائیں. ہمارے پاس الٹا کام ہے، 10 بندے اوپر بیٹھیں گے جو کہ پہلے ہی ہائر اتھارٹیز ہیں، ان کو جو بات کامن نظر آئے گی وہ مسئلہ اٹھا کے ایک پالیسی کریٹ کر دیتے ہیں. پی ایم سی واز پروڈکٹ آف سچ مائنڈس کہ بھائی انہوں نے اوپر دیکھ لیا یہ ایشو ہے، ہم پاکستان کے پورے ہیلتھ سیکٹر کو فوراً جو ہے برٹش کا ہیلتھ سیکٹر بنا لیں گے. آپ کبھی نہیں بنا سکتے، آپ کو 100 سال چاہیے اس سیٹ اپ کو یہاں پہ لانے کے لیے. میں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے، میں بھی چاہوں گا کہ بھائی میں دنیا برٹش میں جا کے کام کروں، امریکہ میں جا کے کام کروں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ساتھ بٹھائیں. ہم لوگوں کو سجیشن، ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے. ہم لوگ 10 سال سے کوئی سیاست کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی، آج تک ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ہمیں سجیشن لی جائے. ہم لوگ اس ملک کے ہیلتھ سیکٹر کو بہتری بنانے میں آپ کی مدد کریں گے. تھینک یو. چلیں، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور ڈاکٹر اسلام آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ایشوز پہ پھر بات ہوتی رہے گی، اس سے پہلے بھی بات ہم کرتے رہیں. ناظرین، یہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہو رہی ہیں سامنے. سوشل میڈیا کا اثر ہے یا واقعی میں کوئی ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں نوجوانوں میں، انہوں نے ان کو گھیر رکھا ہے کہ اب نوجوان والدین پر بھی تشدد سے گریز نہیں کرتے. ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے ایک ایسے سماجی المیے کی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور ہمیں مختلف کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پر، کہ ایک پہلے کسی گیم کا نام آ رہا تھا کہ اس گیم میں جو ہے وہ بچے انوالو ہو رہے ہیں، یوتھ انوالو ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پرتشدد کارروائیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک پرسوں کا ہی ایک کیس ہوا ہے، رونگی ٹاؤن میں ایک نوجوان نے اپنے ماں باپ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور خاصا تشدد کیا، جس سے وہ دونوں زخمی ہو گئے تھے. تو یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہ سوشل میڈیا کا کچھ نیگیٹو انفلوئنس ہے یا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس پر ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عاطف سعید انجم صاحب نے، جو کہ پیڈیاٹرک اینڈ ایڈلٹ نیورولوجسٹ ہیں اور نیورو سائیکالوجسٹ ہیں. NICH سے ان کا تعلق ہے، اور ایک اور بھی ادارہ ہے جس میں یہ چیریٹی ورک بھی کرتے ہیں، اس میں بھی یہ موجود رہتے ہیں. ڈاکٹر عاطف صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی صاحب نے، اور ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب سابق سربراہ ہیں شعبہ نفسیات کے جناح اسپتال کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو میں چاہوں گا کہ پروفیسر اقبال آفریدی صاحب سے ہم بات چیت کا آغاز کریں. اور پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کراچی شہر میں بھی یہ رپورٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ ملک میں دیگر علاقوں میں بھی ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آج کل اگر ہم اپنی طرز زندگی کو دیکھیں کہ نوجوان طبقہ اور دوسرے بھی جو ہے رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک اٹھتے ہیں، ایکسرسائز کا فقدان ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس طرز زندگی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹالرنس کم ہو گئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ میڈیا، جو خاص طور پر ہمارے پاس یہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ہے، یہ اس کو بھی، اور سوشل میڈیا کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ گیم جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں تشدد کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیٹھک میں لوگ اپنے والدین بچوں کے ساتھ تربیت کرتے تھے، اور وہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کے اندر ایسی عادات پیدا کی جائیں کہ وہ، اور محنت مشقت کا بھی فقدان ہے. آج کل ہر چیز جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ ایکسرسائز کی کرتے نہیں ہیں، اور لفٹیں آ گئیں، اس کے علاوہ جو ہے پاور سٹیئرنگ آ گئے، اوپر ٹی وی کے لیے یا فون کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا. تو ہماری بہت ساری انرجی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وزن بھی بڑھتا ہے، اور ٹالرنس بھی ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور صبر کا ایک فقدان ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ابھی فلمیں یا جو میڈیا ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ اب تشدد کے ذریعے اپنی بات منواتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مقابلے اس میں ہو گئے ہیں کہ ہم کتنے غصیلے، کتنے جھگڑالو اور کتنے دوست کے ساتھ کام کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم کتنے پیار، شائستگی سے اور محبت سے. اب یہ چیزیں ایک طرف تو وہ ہو رہی ہیں، لیکن والدین کی طرف سے اور اساتذہ کی طرف سے وہ نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ تبلیغ ہو. تو یک طرفہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں اور نوجوانوں میں
तशद्दुद फरोग पा रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, वर्जिश करें, इबादत करें, और साथ साथ जो है मेहनत मुशक्क़त करें। डॉक्टर साहब, ये जो वीडियोस आपने देखी हैं औरंगी टाउन वाले वाक़े की, ज़ाहिर वीडियो से शायद आपको हतमी अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आपने माशाल्लाह एक टाइम गुजारा है, तो आपको लगता है कि इस वाले पर्टिकुलर केस में भी कोई ऐसा ही कोई रीज़न है, कोई बीमारी से मुतालिक? अच्छा, ये एक बात है कि अक्सर हमारे यहाँ जब एक कैफियत होती है, इरिटेबिलिटी होती है, तो उसमें हम मेनिया में या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या उसमें या स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में तशद्दुद होता है, तो लोग सोचते हैं कि शायद ये जिन भूत है, और चूंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट यानी ख्वानगी की शरह कम है, तो बजाय ये कि वो ठीक जगह से इलाज कराएं, वो जाली किस्म के जो वो हैं उनके साथ बात चले जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये जो है आलिम तो अपनी जगह है, लेकिन आमिल जो हैं वो जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट के नाम पे, इलाज के नाम से बेनाम पे जो तशद्दुद करके मरीजों को हमारे पास आते हैं बाद में कि उनके जख्म हो चुके होते हैं, तो ये भी एक है कि अगर ख्वानगी की शरह बढ़े और लोग जो है देखें कि इंसान और जानवर में तो ये फर्क है कि एक तो इंसान किसी कुत्ती बिल्ली को मारते हुए भी तकलीफ होनी चाहिए, इंसान तो अशरफुल मखलूक है, उसको मारते हुए या ऐसी मार दाड़ हुई फिल्में देखे वो एंजॉय नहीं करना चाहिए। तो अगर ख्वानगी की शरह बढ़ेगी और तालीम बढ़ेगी तो उससे ये होगा कि लोग एक दूसरे का ख्याल करके, और शायद जिस तरह मेहमान के सामने हम बिछ जाते हैं, इस तरह से अगर हम दोस्त और मोहल्ले वाले और साथ में कुलीग के साथ ऐसा रवैया रखें तो उससे फिर हमारी दुनिया ही जन्नत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बस आखिरी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस सारे सीन में क्या करना चाहिए? अब पेरेंट्स तो बच्चों को समझाने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, सबसे पहले तो यही है कि माँ बाप और बच्चों में जो गैप है कम्युनिकेशन, बाहमी ताल्लुकात का जो गैप है, क्योंकि लोग बच्चे जो सारे लगे होते हैं स्क्रीन पे अपने मोबाइल पे, वो अगर ख़त्म हो और ऐसे गेम खेले जाएं जिसमें सारे मिलके खाना भी खाएं और साथ में बाहर वॉक पे या ऐसा गेम खेलें जिसमें सब शिरकत करें। एक तो ये है। दूसरी बात, इसके कायदे कवानीन पे भी इसमें बने तो हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और सजा और जजा फौरी तौर पर होनी चाहिए, ताकि ये मुकदमे देखा देखी जो हो जाते हैं लंबे, उसका बाद में जाके रिजल्ट आता है जिसका फायदा नहीं होता। दिमाग के अंदर एक न्यूक्लियस एकम्बेंस है जो सजा जजा पर के अगर आप फौरी तौर पर आप किसी को वो करेंगे, अच्छाई को आप फरोग देंगे और तारीफ करेंगे और बुराई को फौरी झटक देंगे, तो उससे जो है ये चीजें जो हैं ठीक हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम सबका भरपूर हिस्सा है, खासतौर पर वालिदैन, असातिज़ा का, मीडिया का और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वालों का, कि वो सब अपना भरपूर हिस्सा लें इसमें, और ये तशद्दुद से जो मामलात होते हैं इसको रोकथाम हो और अच्छाई के साथ अच्छाई में और एक दूसरे का ख्याल रखने में मुकाबला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने हमें वक्त दिया अपनी क्लिनिक के टाइम में से। डॉक्टर आतिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त तशरीफ लाएं। तो ये बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में आपने भी वीडियो देखी होगी, वो पहले तो इस पे ज़रा थोड़ा सा कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का मामला है? देखिए, जो मेंटल हेल्थ का कोई भी इशू होता है, चाहे वो एग्रेशन हो या तोड़ फोड़ हो या कुछ फैमिली वायलेंस हो या कोई कम्युनिटी में वायलेंस हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, उसके कुछ मुहर्रकात होते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल भी कहते हैं, कुछ में साइकोलॉजिकल होता है और कुछ में सोशल होता है। बायोलॉजिकल होता है कि कुछ लोगों में बाई बर्थ इनबॉर्न टेंडेंसी होती है एग्रेशन की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, या उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से दूसरों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। साइकोलॉजिकल में कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिन पर्सनैलिटी की वजह से कुछ ख़ास किस्म की एक्टिविटी, कोई लोग बहुत ज़्यादा शाई होते हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत अलग थलग रहते हैं, तो ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट का इशू भी होता है। थर्ड, जैसे मैंने कहा कि जो आपके सोशल इन्फ्लुएंस हैं, जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं, जैसे मोहतरम इकबाल आफरीदी साहब ने फरमाया कि जो वायलेंस आप टीवी पे देखते हैं, वीडियो गेम में देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना एक आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट आती है, बाई बर्थ जो अंदर एक चीज़ें होती है वो एक उभर के सामने आती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो चीज़ें मैंने बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल का बताया, तो इसकी ये एक तरह की काजेज़ में से हैं जो कि एक बॉडी के अंदर जो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर को और आपकी इमोशंस को
کنٹرول کرتے ہیں. جب ان میں ڈس بیلنس ہوتا ہے جو کہ بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ ڈائٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کچھ ڈرگز لینے کی وجہ سے بھی, ایڈکشن سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے آج کل لوگ ایڈکشن کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں, نارکوٹک یوز کرتے ہیں, پان, گٹکا, چھالیا, اس طرح کی چیزیں. تو ان سب کا جو ہے مائنڈ پہ نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی وائلنس کوئی کرتا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوتا, یہ کیسکیڈ آف ایونٹس ہوتا ہے. جیسے جس پرٹیکولر کیس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں وہ وائلنس شاید فرسٹ ٹائم نہ ہوا ہو, پہلے لو لیول پہ ہوا ہوگا, پھر اس کی انٹینسٹی انکریز ہوئی ہوگی, اور اس کے پیچھے بھی وہ جو شخص ہے اس کے کوئی نہ کوئی موٹیو یا کوئی نہ کوئی اس کی ایک وش ہوگی جو کہ پیرنٹس کی طرف سے پوری نہیں ہو رہی, اور جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ ایک ایکسٹریم لیول تک گیا. تو یہ بھی ہیپازٹلی نہیں ہوگا, اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ایونٹ ہوگے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے اقبال افریدی صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے, نیند کا جیسے انہوں نے ذکر کیا نیند پوری ہونی چاہیے, ہمیں اپنے ایک جو بایولوجیکل کلاک ہے کہ ہم ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ اٹھیں, تو پھر آپ کی ایک لائف جو ہے وہ ایک نارمل پیٹرن میں ہوتی ہے, اور پھر آپ وائلنس کی طرف نہیں جاتے, آپ ایک آپٹیمم لائف کی طرف جاتے ہیں. رائٹ, تو آپ پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس آخری سوال آپ سے. پبلک کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ جتنا نیچر سے آپ قریب رہیں گے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ ٹائم سے سوئیں, ٹائم سے اٹھیں, اس کے بعد اپنی آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں, اور اس کے بعد جو ڈائٹ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. جیسے کہ اقبال افریدی صاحب نے بھی کہا کہ آپ لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں, جنک فوڈ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, بیوریجز ہیں یا دوسرے جو سافٹ ڈرنک کا یوز ہوتا ہے, تو اس کا الٹیمیٹلی ان میں کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے برین کی جو آپٹیمم گروتھ ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں ایک نارمل نیچر لائف کی طرف ہم جائیں تو بہت سے ہم سائیکولوجیکل پرابلم سے بچ سکتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ریلیجن سے قریب ہونا پڑتا ہے, بہت ساری چیزوں سے آپ کو جو اب نارمل بیہیویئر ہے, اب نارمل ایکٹیویٹی سے بچنے کے لیے. رائٹ, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, وقت کی کمی ہے اور اس وجہ سے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہو سکا, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اس طرح کے ایشوز پہ دوبارہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور ہم نے کوشش کی کہ یہ آپ کو بتا سکیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے. اس میں بہرحال ہم کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی حیثیت میں اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی کسی مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ ہے 0315541165. اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.